یہ اسی وقت کی بات ہے جب زمین پیاس سے تڑپ رہی ہوگی اور آسمان بالکل خشک ہو چکا ہوگا۔ لوگ بھوک سے بلک رہے ہوں گے اور دریا اور نہریں خشک ہو چکی ہوں گی۔ ہر طرف مایوسی اور خوف کا عالم ہوگا۔ تب ایک شخص ظاہر ہوگا جس کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی۔ اس کا ایک قدم مشرق میں ہوگا اور دوسرا مغرب میں۔ یہی وہ ہستی ہوگی جسے فتنہ دجال کہا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے کہاں سے ظاہر ہوگا؟ وہ کوئی عام انسان نہیں ہوگا، بلکہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اس کے ماتھے پر کاف فا را کافر لکھا ہوگا، جسے ہر سچا مومن پڑھ سکے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص پڑھا لکھا نہ بھی ہو، تب بھی اللہ اس کے دل میں یہ پہچان ڈال دے گا کہ وہ دجال ہے۔ اس کا ظہور مشرق کی طرف سے ہوگا اور وہیں سے وہ اپنی تباہی اور گمراہی کا آغاز کرے گا۔ دجال اس وقت نکلے گا جب لوگ اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے، جب امام اور علماء اس کے فتنے سے خبردار کرنا بند کر دیں گے۔ دنیا اس وقت شدید قحط کے تیسرے سال میں ہوگی۔ پہلے سال بارش کم ہو جائے گی، دوسرے سال اور بھی کم ہو جائے گی، اور تیسرے سال آسمان سے ایک قطرہ بھی نہیں گرے گا۔ لوگ دانے دانے کو ترس رہے ہوں گے۔ تب دجال ایک جھوٹے مسیحا کے طور پر ظاہر ہوگا۔ وہ لوگوں سے کہے گا، اگر تم مجھ پر ایمان لے آؤ تو میں تم پر بارش برسا دوں گا۔ بادل میرے حکم کے تابع ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ آسمان کو حکم دے گا اور بارش ہونے لگے گی۔ لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے اور اس کی جھوٹی جنت کے پیچھے بھاگنے لگیں گے۔ وہ شیاطین کی مدد سے مردوں کو زندہ کر کے دکھانے کی کوشش کرے گا۔ پھر لوگوں سے کہے گا، میں تمہارا رب ہوں، دیکھو میں نے تمہارے باپ کو زندہ کر دیا۔ احادیث میں آتا ہے کہ دجال ایک جوان آدمی ہوگا۔ اس کے بال گھنے اور گھنگرالے ہوں گے۔ اس کی ایک آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح باہر نکلی ہوئی ہوگی، جبکہ دوسری آنکھ خراب ہوگی۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، لیکن تمہارا رب اس طرح کا نہیں ہے۔ دجال کی رفتار بہت تیز ہوگی، جیسے آسمان میں دوڑتے ہوئے بادل۔ وہ پوری دنیا میں فتنہ اور گمراہی پھیلانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے اور وہ دجال کے فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔